ایک تنظیمی تقاضا تھا کہ جس جماعت سے شکایت ہے ان سے وضاحت طلب کی جائے. غیر ضروری طور پر اس کو عزت نفس کا مسئلہ بنانا کہ شاید سیاسی تقاضوں کے مطابق نہیں، وہ پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلانے کا بھی مطالبہ کر سکتے. اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں، پی ڈی ایم کی طرف باقاعدہ رجوع کریں کہ آپ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی کریں. پی ڈی ایم آپ کی بات سننے کو تیار ہے. ہمیں توقع ہی نہیں تھی کہ وہ باپ کو باپ بنائیں گے. آج آپ نے ایک انتہائی نامناسب بات کہی ہے. آپ کو یہ بات بالکل نہیں کہنی چاہیے. یہ کہنا کہ باپ کو باپ نہیں بنانا چاہیے، یہ بات کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. اینٹی ٹیررزم ایکٹ 1997 کے رول 11B کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور ہائی کورٹ نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کی درخواست سے ضمانت منظور کر لی. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی تشکیل کے 8 روز بعد 28 ستمبر 2020 کو گرفتار ہونے والے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ANP کی علیحدگی سے پی ڈی ایم میں واضح پھوٹ پڑنے کے 8 دن بعد ضمانت منظور کر لی گئی. رہائی کے بعد شہباز شریف مولانا کا سیاسی مستقبل بچانے کے لیے اننگز کھیلیں گے یا حکومت کے ساتھ مفاہمتی سیاست کے دور کا آغاز کریں گے؟ یہ سوال سیاسی حلقوں میں اٹھایا جا رہا ہے. دوسری جانب حکومت پی ڈی ایم کی آپسی لڑائی کے بعد مطمئن ہوئی ہی تھی کہ تحریک لبیک کے احتجاج کی صورت میں ایک اور چیلنج کھڑا ہو گیا. بالآخر ریاستی ریٹ کو بحال کرنے کے لیے وفاقی حکومت نے پنجاب حکومت کی سفارش پر انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے رول 11 کے تحت تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ملکی سیاسی صورتحال میں رونما ہونے والی نمایاں تبدیلیوں اور پابندی کے اس فیصلے کے بعد امن و امان کی مجموعی صورتحال کے پیش نظر عوام کا رمضان کیسا گزرے گا؟ پروگرام پاکستان کا سوال میں خوش آمدید. آج کے پروگرام میں پاکستان کے کچھ اہم سوالات پر سب سے پہلے ایک نظر ڈال لیتے ہیں. سب سے پہلے پاکستان کا سوال ہے کہ حکومت کا تحریک لبیک پر پابندی لگانے کا فیصلہ، کیا حکومت نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر لیا ہے؟ اس کے بعد سوال ہے کہ مولانا کا پیپلز پارٹی اور ANP کو فیصلوں پر نظر ثانی کا مشورہ، کیا پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی کی واپسی ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد سوال ہے کہ شہباز شریف کی ضمانت پر رہائی آنے والے دنوں میں شہباز شریف مفاہمتی سیاست کریں گے یا پھر مزاحمتی سیاست؟ اور آج کا آخری سوال ہے کہ افغانستان سے امریکہ نے ستمبر تک فوجوں کے انخلا کا فیصلہ کیا ہے. افغانستان کی موجودہ صورتحال میں کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ یہ وہ اہم سوالات ہیں پاکستان کے جن کے آج کے پروگرام میں جن پر ہم روشنی ڈالیں گے. سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں تحریک لبیک پاکستان پر عائد ہونے والی پابندی کے اہم فیصلے پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیراعظم پاکستان کے معاون خصوصی علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ تحریک لبیک پر پابندی لگانے سے پہلے کیا مذاکرات کیے گئے تھے؟ ڈیڈ لاک کہاں پر پیدا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. دیکھیے مذاکرات تو بڑے عرصے سے جاری تھے اور یہ بات بھی میں عرض کروں کہ جو ان کی بات تھی اگر ناموس رسالت کی تو ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پچھلے دور حکومت میں قانون کے اندر کوئی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی ترمیم لانے کی یا تبدیلی کی کوشش کی گئی تو یہی تحریک لبیک تھی. جب خادم رضوی صاحب نے نکلے تو سب لوگوں نے ان کی تائید کی، اس لیے کہ اس وقت معاملہ بہت بڑا تھا اور پاکستانی قوم جو ہے بطور مسلمان ہم سب جو ہیں وہ ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. ان کا اور حکومت کے درمیان جو 2 معاہدے ہوئے، افسوس کی بات یہ ہے کہ جس دن سعد کی گرفتاری ہوئی سعد رضوی صاحب کی، اس سے ایک آدھ دن پہلے جو ہماری مذاکراتی کمیٹی تھی وہ نور الحق قادری صاحب اور ان کے ساتھ باقی حضرات
وہ مایوس ہو گئے اور ان کو کچھ ایسے جیسے آج شیخ رشید صاحب نے کچھ چیزیں کہی ہیں، چونکہ میں اس کمیٹی میں نہیں ہوں، نہ مجھے مکمل تفصیلات اس حوالے سے علم تھی، لیکن آج شیخ رشید صاحب نے بہت کچھ بتایا ہے. تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ ریاست کے اندر ایک ریاست قائم کریں اور پھر جو 2-2.5 دن کے اندر ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ میں نے بھی آ کے یہی کہا تھا، باقی لوگوں نے بھی یہ کہا کہ آپ پرامن احتجاج کریں. پرامن احتجاج حق ہے جمہوری معاشروں میں، لیکن آپ پولیس والوں کو یرغمال بنا لیں. آپ 2 پولیس والے، 3 اب تک 2 کی کنفرم ہے، تیسرا موت و حیات میں ہے، وہ ان کی شہادت ہو گئی ہے. بے انتہا نقصان ہوا ہے عوامی املاک کا، سرکاری املاک کا. پولیس والے تقریباً 100 سے 350 زیادہ زخمی ہیں ادھر صرف لاہور شہر میں، باقی بھی جگہوں کے اوپر پورے پنجاب سے 300 سے زیادہ ہیں. تو اگر آپ ڈائریکٹ سلامتی کے اداروں پر اور وردی جو کہ ایک ریاست کی علامت ہے اس پہ حملہ آور ہو جائیں گے تو یہ تو نہیں چل سکتا. اس طرح تو کوئی ملک نہیں چلتا ہے. اور سچی بات ہے کہ میں ذاتی طور پہ بہت زیادہ مجھے دھچکا لگا ہے کہ اگر ہم یہ تصویر پیش کریں کہ پاکستان کی مذہبی جماعتوں کا یہ حال ہے اور ہم ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات کر رہے ہوں، ہم عقیدہ ختم نبوت کی بات کر رہے ہوں، تو پھر کیسے چلے گا یہ نظام؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان ہی نہیں، پاکستان میں مذہبی سوچ رکھنے والے، پاکستان میں مذہبی فکر رکھنے والے کمزور ہوئے ہیں. عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی بات کرنے والے اس سے کمزور ہوئے ہیں جو یہ 2-2.5 دن میں ہم نے دیکھا ہے. لیکن کیا آپ کے علم میں نہیں ہے کہ یہ موجودہ حکومت اور یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلی بار اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہمیں ہر چیز سے زیادہ ہمارے نبی کی ناموس صلی اللہ علیہ وسلم اور عزت عزیز ہے. کیا پاکستان کی وزارت خارجہ نے اور ہم سب نے مل کر OIC کے پلیٹ فارم کے اوپر ناموس رسالت کے اوپر جو ہے متفقہ قرارداد نہیں لائے ہیں؟ کیا ہم دنیا سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ آؤ مل کر آگے بڑھیں اور ایک عالمی سطح پر قانون سازی کریں تمام انبیاء کی ناموس پر، آسمانی کتب پر اور ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ تو اگر یہ سب کام ہو رہے ہیں اور پھر کیا اس ملک کے اندر صرف چند لوگ جو ہیں، چند ہزار یا ایک جماعت وہی ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محافظ ہے؟ کیا ہم لوگ جو ہیں، اگر میں یہ بات بڑی کلیئر کہنا چاہتا ہوں، کسی کو یہ حق نہیں دے سکتا کہ وہ مجھ سے میرے آقا علیہ السلام کی ناموس چھینے، وہ مجھ سے میرے آقا علیہ السلام کی محبت چھینے. کیا صرف اس ملک کے اندر آپ چند لوگ رہ گئے ہیں؟ ہم سارے مسلمان نہیں ہیں، ہم سب اپنے آقا سے محبت رکھنے والے نہیں ہیں. ہم الحمدللہ پچھلے دور حکومت میں ہم نے دہشت گردی کے پرچے ختم نبوت کانفرنسوں پہ اپنے اوپر لیے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو طریقہ کار ہے اس سے میرا خیال ہے کوئی مسلمان تو خوش نہیں ہوا. ضرور اسلام دشمن، پاکستان دشمن، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن خوش ہوئے ہوں گے کہ مسلمانوں کو کس انداز سے مارا گیا. کیا یہ عاشق نہیں تھا اب اللہ کے نبی کا جس کو آپ نے مارا ہے؟ کیا یہ پولیس والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہیں ہیں؟ کیا یہ اللہ کی توحید کے ماننے والے نہیں ہیں؟ تو خدا کے لیے آپ اپنے رویوں پہ غور کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نے پھر یہ بچے جو ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جن کے پاؤں میں ٹوٹی جوتیاں ہیں، جن کے پاس صحیح لباس نہیں ہے، میں نے لا کے کھڑا کر دیا اپنی فورسز کے درمیان. تو یہ بات کہاں پہ جا کے ختم ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے، ریاست کو فیصلہ کرنا ہے، قوم کو فیصلہ کرنا ہے. حکومت اور ریاست نے فیصلہ دے دیا ہے کہ پاکستان میں انتہا پسندی مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ پابندی کا جو ریاست کا فیصلہ ہے کیا یہ اٹل طور پر بحال رہے گا یا پھر مذاکرات کا راستہ کھلا رہے گا تحریک لبیک کے ساتھ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو بات ہے مذاکرات ہوتے ہیں اور مذاکرات ہونے چاہیے. ہم نے کل بھی کہا تھا، ہم آج بھی کہتے ہیں، لیکن اگر مذاکرات اس طرح ہونے ہیں کہ آپ پولیس والوں کو یرغمال بنا لیں، آپ جو ہے ملک کی املاک کو نقصان پہنچائیں، آپ پورے ملک کو جام کرنے کی کوشش کریں،
تو مذاکرات اس طرح نہیں ہوا کرتے، تشدد اور پولیس کو یرغمال پہلے بھی بنایا جاتا گیا تھا، سرکاری املاک کو پہلے بھی توڑا جاتا تھا، پرچے ہوتے تھے، گرفتاریاں ہوتی تھے، لیکن پھر رہائی ہو جاتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اپنے وطن کو ایک پرامن، مستحکم، مضبوط اور واقعی مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بنانا ہے تو پھر ہمیں آج فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اس انتہا پسندی سے کس طرح نمٹنا ہے۔ ساتھ ہی کہ یہاں پر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ شیخ صاحب، ناموس رسالت پر تو آپ کا موقف بھی ہمیشہ دو ٹوک اور واضح رہا ہے، پھر وجہ کیا ہے کہ آپ کی وزارت کے انڈر یہ سارا معاملہ جب ہوا تو آپ پر بھی اعتبار نہیں کیا تحریک لبیک نے، مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے آپ کے ساتھ بھی؟ دیکھیں جی، ہم نے بڑی کوشش کی لیکن وہ اپنی بات پہ ڈٹے رہے اور وہ 3 مہینے سے ہم ان سے مذاکرات کر رہے تھے لیکن وہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے یہ مذاکرات ناکام ہو گئے۔ شیخ صاحب، اب پابندی جب لگائی جا رہی ہے تو ظاہر ہے پابندی کے رد عمل میں بھی کچھ ایکٹیویٹیز سامنے آئیں گی، تو کیا حکمت عملی ریاستی کیا ہوگی؟ آخر ایک دن تو فیصلہ کرنا ہے نا، کیا ہم نے حکومت کی ریٹ کو اس طرح 4 دفعہ پہلے ان کے آگے سرنڈر کر چکے ہیں؟ ایک حد ہوتی ہے، کسی جگہ تو حکومت میں کھڑا ہونا نا۔ اب ہم کھڑے ہو گئے ہیں اللہ کے حکم سے، ہم سے زیادہ ختم نبوت کا کوئی سپاہی نہیں اور ہم سے زیادہ ناموس رسالت کے لیے جان دینے کے لیے کوئی تیار نہیں، پر لوگوں کی زندگیوں کو اس طرح تکلیف میں دینا اور پولیس والوں کو، وردی والوں کو اغوا کر کے لے جانا اور پھر ان سے بیان دلوانا، میرا مطلب اس طرح تو حکومتیں نہیں چلتی۔ پھر یہ پاکستان تو بالکل عجیب ہو جائے گا صورتحال۔ ایسی صورتحال میں ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ شیخ صاحب، آپ سے پہلے وزیر داخلہ جو تھے انہوں نے معاہدے کیے، یقین دہانی کرائی، تب یہ مان گئے، تو پھر اب ان 4-5 مہینوں کے دوران کیوں ڈیڈ لاک آیا؟ تب کی مذاکرات ناکام؟ جو بات اسمبلی میں ہم پیش کرنے جا رہے تھے وہ بات وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور جب وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے تو پھر کوئی حل نہیں تھا ہمارے پاس کہ ہم ان کے لیے فیصلہ کرتے۔ تو حکومت نے ان کو فیصلہ کر دیا ہے کہ حکومت تحریک لبیک کو بین کرتی ہے ملک میں، اور ان کے جتنے ایسٹس ہیں اور ان جتنے معاملات ہیں ان کو بھی لیگلی کل فیصلہ کریں گے، اور ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھی۔ اس ملک کو آگے لے کر جانا ہے اور دنیا کی نظروں میں اس کو ایک دہشت گرد ملک نہیں قرار دینا بلکہ اس کو ذمہ دار ملک قرار دینا ہے انشاءاللہ۔ شیخ صاحب، ایک جانب جو FATF کے معاملات چل رہے ہیں، ٹیرر فائنینسنگ کے پاکستان پر الزامات جو لگائے جاتے ہیں، پاکستان کی تمام تر کوششوں کو اس طرح سے سراہا نہیں جا رہا، اس صورتحال میں یہ واقعات، کیا بیہائنڈ دا سٹیج کچھ اور بھی کانسپریسیز چل رہی ہیں اس سارے صورتحال کے تناظر میں؟ کوئی بھی کانسپریسیز چلے گی چل لے، حکومت نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے نہیں بدماشی اور اللہ قانونیت، بدامنی اور دہشت گردی کو نہیں چلنے دینا، اور اس پر ہمارا فیصلہ ہے اللہ کے حکم سے، اور انشاءاللہ تعالی قانون جیتے گا، عوام جیتیں گے اور دہشت گرد ہاریں گے۔ تھینک یو۔ شیخ صاحب، جن رہنماؤں کو اور قائدین کو گرفتار کیا ہے، کیا دہشت گردی کے پرچے آگے چلیں گے یا پھر مذاکرات دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں ان سے؟ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مولانا صاحب، آپ کی جانب دوبارہ رخ کریں گے، اب کیا وجہ ہے جب بھی اس طرح کے معاملات سامنے آتے ہیں تو مختلف مذہبی حلقوں کی جانب سے یا پھر جس جماعت کی ہم بات کر رہے ہیں، ماضی میں بھی پرتشدد واقعات ہوئے، کیوں آخر ریاستی سطح پر بھی مذہبی اتفاق، ہم آہنگی اور یگانگت کو فروغ نہیں دیا جا سکا؟ نہیں، الحمدللہ پوری قوم متفق ہے، مذہبی اتفاق ہے، ہر چیز ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پوری قوم، کیا قوم کا کوئی فرد ہے جو کہہ سکتا ہے یہ سارا کچھ جو ہوا ہے یہ درست ہوا ہے؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے یہ قابل مذمت ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے جو پولیس والے شہید ہوئے ہیں، جو زخمی ہوئے ہیں، جو رینجر والے جوانوں نے کام کیا ہے، میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں، اور یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جو معصوم بچے مظاہروں میں جس طرح لائے گئے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اس انتہا پسندی اور اس طرح کی سوچ کو کہ ریاست کو یرغمال بنانا ہے، مل بیٹھ کے قومی اتفاق رائے سے آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ ان مسائل کا حل ہوگا۔ آخری بات کہتا جاؤں کہ اس ملک کے اندر ہم خود مدرسہ، مسجد، ناموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں اور کسی کو اس پہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولانا طاہر رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ہم نے بات کی، بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، اس سارے صورتحال پر اپنے موقف سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد آگے بڑھیں گے اور دیگر معاملات پر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
वेलकम बैक। अपोजिशन लीडर कौमी असेंबली शहबाज शरीफ की जमानत के लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का सियासी मुस्तकबिल और सियासी लाहेअमल किस तरह से आगे बढ़ेगा, कौन नून लीग की अपोजिशन की सियासत को लीड करेगा और पीडीएम के तमाम तर मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इन तमाम तर मामलात पर गुफ्तगू के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मायसा हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मायसा साहब वक्त देने के लिए। अब सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब दुरानी साहब जेल में मुलाकात के लिए गए थे तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं जेल में रह के कुछ नहीं कर सकता, तो क्या अब रिहाई के बाद वो मुफाहमत का किरदार अदा करेंगे या मुज़ाहमत का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये कि आपके प्रोग्राम के तवासुत से मैं ये कहना चाहूँगी कि कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें और बुज़ुर्गों का स्पेशली ख्याल रखें, क्योंकि हुकूमत तो कम्प्लीटली नाकाम हो गई है प्राइसिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, कोविड वैक्सीनेशन के मैसेज को आगे बढ़ाने में। तो मैं ये समझती हूँ कि ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम स्प्रेड करें, कि वैक्सीनेट कराएँ अपने आप को और अपना ख़ुद एहतियात करें। दूसरा जो आपने सवाल किया कि मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि अपोजिशन लीडर को फाइनली जो है रिहा बेल दे दी गई है ऑन द ग्राउंड्स दैट कोई ऐसे सबूत ठोस नहीं मिले जिससे जो है ये प्रूव हो सके, हालांकि वो कितने अरसे से जो है वो नैब की कस्टडी में रहे हैं। अब ये है कि देखें, बात ये है कि पीडीएम एक 10 जमातों का मजमुआ था, अब तो 8 रह गई हैं, लेकिन मजबूआ था, इसलिए जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो और मरियम नवाज़ साहिबा, हमज़ा साहब जो हैं, वो सारे जो हैं पॉलिटिकल लीडर्स, ये मशावरत के साथ एक दूसरे के साथ बातचीत के साथ ही आगे चलेंगे, क्योंकि हमने जो चार्टर जो है वो 20 सितंबर को आई बिलीव उस पर हमने जो है एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाया था इकट्ठे चलने का, वो जो है उसको हम लोग मेक श्योर करेंगे कि वो आगे चले और बड़ी मजबूती से। आपने भी कहा कि 8 जमातें रह गई हैं, पीपल्स पार्टी ने जो इस्तीफे दिए थे वो मंजूर कर लिए, क्योंकि मौलाना साहब ने तो कल कहा है कि कोई नजरसानी करें फैसलों पर। बिल्कुल जी, मैं समझती हूँ कि जो मौलाना साहब ने कहा था कि एज डिफरेंस है बिलावल साहब में और उनमें, तो उसमें जो है उन्होंने बड़ा अपनी उम्र के तकाजे के साथ जो है उन्होंने ये बात आई थिंक बड़ी मुस्बत है और बड़ी अच्छी बात है कि कहा कि आप अभी दरवाजे खुले हुए हैं, आप आएँ, एक्सप्लेनेशन दें क्यों आपने जो है बाप पार्टी के साथ मिले। जब शहबाज शरीफ साहब जेल में थे और जब मरियम नवाज साहिबा की जारहाना सियासत चल रही थी तो हमदा शहबाज साहब को शहबाज शरीफ साहब ने ज़रा नरम लहजा रखने को कहा था, तो अब उनकी रिहाई के बाद नून लीग की सियासत किस तर्ज पे चलेगी? देखिए, मैंने फिर कहा कि पीडीएम जो है, फिर पीडीएम आ जाता है, इम्पोर्टेंट पीडीएम है। पीएमएलएन एक पॉलिटिकल पार्टी है जो बहुत ज़्यादा जो है वो हैवी वेट है पीडीएम में, लेकिन फिर भी दीगर जमातें जो हैं उनके साथ लेके मिल के उनकी मुशावरत के साथ चलना है। लेकिन हमारा जो प्राइमरी मोटिव है वो ये है कि इस हुकूमत को जो सिलेक्टेड है, जो लाकानूनियत है, जो बेरोज़गारी है, जो महंगाई है, उसके ख़िलाफ़ हम पुरज़ोर तरीके से जो है अपना जो है शहबाज शरीफ साहब की रिहाई से 2 दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने कहा कि अगर इस्लाहाती पैकेज पे कोई बात करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं नून लीग से बात करने को भी। आपको भी एतराज़ात हैं नैब के तरीक़ाकार पर, अब गवर्नमेंट को भी, जहांगीर तरीन साहब को भी एतराज़ात हैं, तो क्या आप लोग इस्लाहाती पैकेज लेके जाएंगे हुकूमत के पास? देखिए, इस्लाहाती पैकेज जब लेके जाया जाता है, या पहले तो प्रोडक्शन ऑर्डर्स ही नहीं दिए जाते थे अपोजिशन लीडर के, फिर कोविड का मामला आया, मियाँ शहबाज शरीफ साहब स्पेशली लंदन से वापस आए, हालांकि उनको पता था कि इन्होंने नैब ने इनको फिर ज़ेर हिरासत ले लेना है, लेकिन इन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ के हुकूमत की जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसको छोड़ के जो है आगे बढ़े। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया, उन्होंने हुकूमत को कहा कि हम इकट्ठे बैठ जाते हैं, बैठ के कोविड की कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, क्योंकि उनका एक एक्सपीरियंस है डेंगू का, उनका एक एक्सपीरियंस है फ्लड रिलीफ की एफर्ट्स में, और वो बड़ा कामयाब गया है। तो लेकिन आई थिंक ये जो इमरान खान साहब ने उसको डिसमिस किया और ख़ुद चले गए, वॉकआउट कर दिया मीटिंग से, तो हम ये रवैया अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी तरह का रवैया होगा इनका अगर हम लोग इस्लाहात की बात करेंगे। और इस्लाहात की बात करें तो फिर हमें उल्टा बाहर जाके प्रेस में बदनाम करें कि जी हम लोग कोई एनआरओ मांग रहे हैं, तो ये गलत बात है, क्योंकि पीएमएलएन ने जिस तरह जेलें काटी हैं, जिस तरह डेथ सेल काटे हैं और आगे भी काटने को तैयार हैं,
تو ہم جو ہے اصولی سیاست کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ تو پیپلز پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ خورشید شاہ صاحب ابھی جیل میں ہیں، شہباز شریف صاحب رہا ہو گئے ہیں، تو اس پر بھی تو تحفظات اٹھ رہے ہیں۔ دیکھیے تحفظات، یہ معاملہ تو حکومت کا ہے۔ پیپلز پارٹی کی چونکہ بات ہے، یہ تو نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی ہم بات کریں۔ بہت بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ۔ شہباز شریف کی رہائی کے بعد کیا آپ کو یہ امید ہے پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم میں واپسی کی؟ کوئی مفاہمت کی سیاست ہوگی پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی؟ دیکھیں اس کا اس سے تعلق تو نہیں ہے، البتہ ریکارڈ درستگی کے لیے یہ پاکستان کے عوام کو کافی سمجھ آ گئی ہوگی کہ کس قسم کی منفی سیاست انفارچونیٹلی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کو استعمال کر کے ہو رہی ہے، کہ حقیقت کیا ہے اور الزام تراشی کیوں کی جا رہی ہے، کس کے اوپر کی جا رہی ہے۔ تو اس سے کافی ریکارڈ کی درستگی ضرور ہوگی، لیکن ہم لوگ خوش ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا بیل ہوا ہے، ہونا بھی چاہیے، وہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضرور یہ سوال ہے کہ 1 سال ہو گیا ہے، 1.5 سال ہو گیا ہے خورشید شاہ صاحب کو، ان کا بیل نہیں ہوتا۔ کئی اور ہمارے پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں جو جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں بنا کسی جواز کے۔ تو پھر یہ سوال ہوتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایک اور سلیکشن ہو رہی ہے، تو ایک اور سلیکشن کہاں سے ہو رہی ہے؟ لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس قسم کا منفی پروپیگنڈا ہو۔ لیکن یہ ڈھکے چھپے لفظوں میں بھی یا واضح لفظوں میں بھی تو مائزہ صاحبہ پیپلز پارٹی کی طرف سے سوال آ رہا ہے کہ خورشید شاہ جو ہیں وہ گرفتار ہیں، شہباز شریف صاحب کی ضمانت ہو جاتی ہے، تو پھر مزاحمت کی سیاست کا ہے نون لیگ کی؟ دیکھیے مزاحمت کی سیاست کی بات نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ تھا، پی ڈی ایم کا جو ڈیکور تھا، پی ڈی ایم جو ہے جو 6 مہینے سے چل رہی تھی، بڑی سکسیسفلی چل رہی تھی۔ آپ 4 حلقوں کے الیکشن دیکھ لیں، آپ جو ہمارے جلسے جلوس ہیں وہ دیکھ لیں، آپ اپوزیشن کے خلاف، گورنمنٹ کے خلاف جو ہم نے آواز اٹھائی تھی اس کو دیکھ لیں، اس میں گورنمنٹ جو ہے اچھی بھلی ہل گئی تھی۔ لیکن اب جب ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے کمپرومائز کیا جائے گا، ایک چھوٹے سے عہدے کے لیے جو ہے آپ مفادات کی سیاست کو فروغ دیں گے اور اس کو انکریج کریں گے، تو پھر تو پورے بیانیے کی نفی ہوتی ہے نا۔ لیکن بیانیے میں تو یہ بھی تھا نا کہ ہمیں جیلوں سے مسئلہ نہیں ہے، گرفتاریوں سے مسئلہ نہیں ہے، ایک طرف مسئلہ نہیں ہے، دوسری جانب ضمانت کی درخواستیں بھی اور پھر ضمانتیں بھی ملی۔ مجھے یہ بتائیں کہ کس کو جو ہے جیلوں سے خطرہ رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ رانا ثناء اللہ کو جیلوں سے خطرہ رہا ہے، خواجہ آصف کو جیلوں سے خطرہ رہا ہے، مریم نواز صاحبہ کو جیلوں سے خطرہ رہا ہے، میاں نواز شریف صاحب کو جیلوں سے خطرہ رہا ہے، ابھی خواجہ آصف صاحب بھی جیل میں ہیں۔ تو ہمارے کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر جو ہے انتقامی کارروائیاں ایک تو کیسز کے طریقے سے ہو رہی ہیں، اور دوسری جو ہے وہ ان لوگوں کو جیل میں ڈالا رہا ہے، اور ایک سال نہیں، 2 سال نہیں، کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور اگر آگے حکومت کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اور ہمیں بیجا رکھا گیا ہے اور ہم لوگ خاموش رہے اور چپ کر کے ہم لوگ اس چیز کو سہتے رہے ہیں، تو ہمیں اس چیز کا تو خوف نہیں ہے کہ ہم لوگ کوئی سلیکٹ ہونے جا رہے ہیں یا ہمیں کوئی سلیکشن کا شوق ہے۔ ہمیں تو یہ ایشو ہے کہ عوام کے جو ہے، عوام کو اس حکومت سے جان چھڑانا سب سے امپورٹنٹ۔ نفیسہ شاہ صاحبہ، نون لیگ کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے گرفتاریوں سے، تو گرفتاریاں تو پیپلز پارٹی کی بھی ہوئی ہیں، نون لیگ کے رہنماؤں کی بھی ہوئی ہیں، تو گرفتاریوں اور اس معاملے پر تو ایک پیج پر ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی، تو پھر اختلافات کیوں سامنے آئے ہیں؟ دیکھیے ان کا ایک رویہ یہ ہے کہ مزاحمتی سیاست یہ کر رہے ہیں، میاں صاحب انقلابی بن گئے ہیں، میاں صاحب نظریاتی بن گئی ہیں، اور ان کی پوری لیڈرشپ نظریاتی ہے اور انقلابی ہے۔ مجھے دنیا میں کوئی ایسا ایک کیس بتا دیں کہ جہاں پر کورٹوں کی طرف سے کوئی سزا یافتہ شخص باہر چلا جائے اور باہر وہ رہے اور اس کو ہم کہیں کہ اگر آپ نظریاتی ہیں، اگر آپ مذمتی ہیں، اگر آپ کا بیانیہ سیاست سے بالاتر ہے، سویلین بالادستی ہے، تو آپ ملک میں واپس آئیں۔ پھر یہ ہمیں یہ کہتے ہیں چھوٹا سا، اگر چھوٹا سا عہدہ تھا تو آپ کو دل بڑا کرنا چاہیے تھا کہ جب آپ کے لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے یہ ریکگنائز کیا کہ آپ کے نمبرز کیونکہ زیادہ ہیں تو اصولی آپ کا رائٹ بنتا تھا کہ آپ لیڈر آف دا اپوزیشن بنے، کوئی کنٹروورسی نہیں تھی۔ تو اس پر آپ اس چھوٹے سے عہدے کے لیے دل بڑا کرتے کہ جمہوریت کی خوبصورتی اس میں ہے
اور اپوزیشن کی شاید کارکردگی اس بہتر اس حوالے سے ہوتی کہ اگر سینٹ میں پیپلز پارٹی جو سیکنڈ لارجسٹ اپوزیشن ہے ویسے اور سینٹ میں لارجسٹ پارٹی ہے، اگر اس کو اپنا حق ملتا تو اس میں کیا برا تھا. جہاں تک آپ کا بیانیہ ہے کہ جی جو انہوں نے جو غلطی کی اس کی وضاحت کریں، تو مجھے اس بات کی ہمیں کیوں نہیں وضاحت ملتی کہ آپ نے پنجاب میں کیا کیا. پنجاب میں 5 تمہاری 5 میرے. نفیسہ شاہ صاحبہ یہ تو پھر وہی الزامات نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان چل رہے ہیں. پھر سیکنڈ پہ آپ نے خیبر پختونخوا میں کیا کیا. تو کیا کوئی امید ہے مستقبل میں کہ پیپلز پارٹی اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کرے اور کوئی درمیانی راستہ نکل کے وہ پی ڈی ایم میں واپس آئے؟ پھر جے یو آئی مولانا صاحب جو ہیں وہ بڑی بڑی پریس کانفرنس انہوں نے کی، باپ کی بات کی، تو وہ کون سے باپ تھے، وہ کون سے انکلز تھے جن کی وجہ سے آپ نے لاڑکانے میں الائنس جی ڈی اے کے انکلز کے ساتھ آپ مل کر آپ نے پیپلز پارٹی کے خلاف وہاں الائنس. نفیسہ شاہ صاحبہ اس ساری صورتحال کے بعد کیا مستقبل میں پی ڈی ایم میں واپسی ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کریں گے تو پھر بہت ساری باتیں نکلیں گی، آج کی باتیں، کل کی باتیں، برسوں کی باتیں وہ نکلیں گی، اور یہ جو دوہرے معیار ہیں آپ کے، یہ آپ کے بے نقاب ہوں گے. ہم نہیں چاہتے، ہم پی ایم ایل این ہماری طرح ہم اپوزیشن میں ہیں، ہماری اچھی ریلیشن شپ ہونی چاہیے اور ہمارا نشانے پر جو ہے وہ سلیکٹڈ حکومت ہونی چاہیے، نہ کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف لڑیں. مائزہ صاحبہ نہیں چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ایک دوسرے کے نشانے پر ہوں، لیکن ماضی میں جو آپ نے پنجاب میں بھی کیا، جی ڈی اے کے ساتھ الائنس بھی کیا، اس پر تحفظات بھی ہیں، تو پی ڈی ایم میں تو شروع سے یعنی اختلافات تھے. دیکھیں نمبر 1 تو یہ ہے کہ پنجاب میں 3 سیٹیں ہماری بنتی تھیں، وہ ہم نے لے لی. 3 سیٹیں ہماری جو ہے نمبرز کے مطابق بنتی تھی، ہم نے لے لی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اگر ان کو تحفظات تھے پنجاب میں، تو یہ سینٹ کا جو چیئرمین کا اس کا الیکشن تھا، نیشنل اسمبلی کا الیکشن تھا، وہ تو پہلے ہوا نا، اور 8 دفعہ بلاول صاحب کی مریم صاحبہ سے میٹنگ ہوئی، 15 دفعہ جو ہے پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوئی. آپ یہی ایشوز جو ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کیوں نہیں پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ریز کرتے؟ دوسرا آپ نے تارٹ صاحب پہ ایشو ریز کیا، آپ لوگوں نے تارٹ صاحب پہ تو ایشو ریز کیا، وہ تو ایک لائر ہیں، وہ کمرشل لائر ہیں، ان کو جو پے کرتا ہے وہ لائر بن جاتے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اس پہ بھی ریزرویشن تھی تو وہ آپ نے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں آپ نے ڈسکس کی؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو بتائیں نا کہ جب آپ کو بی بی صاحبہ نے جو ہے ای میل کی، اس میں لکھا جن لوگوں کا نام لیا ان کو آپ نے ڈیپٹی پرائم منسٹر بنا دیا، تو اس میں کیا جو ہے وہ بھی پی ڈی ایم کے سامنے لے کے آتے. تیسری بات یہ کہ دیکھیں ہم نے تو ان کو ڈسکس کیا تھا کہ ہم آپ کو چیئرمین سینٹ کا عہدہ آپ کے لیے ہے، آپ کو لینا چاہیے، ہمیں اپوزیشن لیڈر کا لینا چاہیے. ہم نے تو اس میں کچھ ایسا نہیں کیا جو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم میں نہیں تھا یا سیکرٹ تھا. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے الیکشن تک جو ہے اس وقت تک جو ہے پیپلز پارٹی ہر چیز جو ہے پی ڈی ایم پہ ڈسکس کرتی رہی. تو یہ کیا ہوا تھا کہ ایک طرف آپ ناشتے کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ سیکرٹ. ان سے جواب لے لیتے ہیں. نفیسہ شاہ صاحبہ نون لیگ تو مائزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے چلتی رہی ہے. اگر آپ کو یہ شکوے شکایات تھے تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پر لے کر آتے اس وقت جب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں؟ دیکھیں یہ ضروری تھا کہ ہم جتنا ہو سکے ہم یہ نوٹس کر رہے تھے، ہم یہ ساری چیزیں ہم نے نوٹ کی تھی، لیکن ہم اتحاد کو، اور اس میں آپ سچائی دیکھیں پیپلز پارٹی کی، کیونکہ ہم نے یہ پی ڈی ایم بنایا تھا، پیپلز پارٹی کی یہ ویژن کا حصہ تھا کہ ایک ایسا الائنس بنے، کیونکہ چیلنج اتنا بڑا ہے، ایک آمرانہ سوچ ایک بار پھر اس ملک پر حاوی ہو رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے ڈیموکریٹک سوچ کی ضرورت تھی اور سب کو ملانا ضروری تھا. تو ہم یہ سوچ لے کر آگے بڑھے، اور اس لیے ہم کافی اس لیے برداشت کیا کہ ہم اس الائنس کو ڈیمیج نہیں کر سکتے تھے. لیکن پہلے جو ایک وار کیا گیا، اس الائنس پہ 2 حملے ہوئے ہیں. پہلا حملہ اس وقت ہوا جب ایک تو یہ فکس میچ یہ بھی ہے کہ شروع سے لے کر اب تک یہ فکس میچ رہا ہے. مولانا صاحب جو ہے وہ نیوٹرل امپائر نہیں ہے اس پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت میں، بلکہ وہ فکس میچ ہے، یہ چیزیں طے کر کے پھر پہنچتے تھے. جو انہوں نے تو نون لیگ کے رہنماؤں کو بھی جارحانہ بیان بازی سے منع کیا. پہلا حملہ، مجھے 2 حملے بتانے دیں. ایک حملہ یہ تھا کہ انہوں نے جو لنک کیا استعفوں کو، لنک کیا انہوں نے لانگ مارچ سے.
पहला अटैक पीडीएम के ऊपर ये था और उससे लॉन्ग मार्च आपने खुद गुब्बारा फाड़ा है पीडीएम का। तो नफीसा शाह साहिबा, फिर आप लोगों ने तो फिर वक्त जाया नहीं किया, इतना लंबा अरसा इस चीज को ड्रैग करके इनके साथ लूज हो जाता है तो वो फिर से गेन नहीं होता। और जो दूसरा हमला उन्होंने पीडीएम पर वार किया है वो उन्होंने शो कॉज नोटिस की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। एक जमात का वाइस प्रेसिडेंट कैसे दूसरी जमात के प्रेसिडेंट को शो कॉज दे सकता है? किस कानूनी अखलाकी, मुझे बता दें। इतनी नफीसा शाह साहिबा, अगर ये सारे मसाइल मौजूद थे तो 20 सितंबर से लेकर 6 अप्रैल तक पीपल्स पार्टी ने फिर वक्त जाया नहीं किया पीडीएम इत्तेहाद के अंदर? देखें, नहीं, आप इससे हमारी सच्चाई देख लें कि इन इतराजात के बावजूद हम चलते, लेकिन ये पहले जो लॉन्ग मार्च का जो बहुत अहम हमारा इवेंट होना था, इसको खुद इन्होंने एक, मैं कहती हूँ कि उस प्रोसेस को इन्होंने ब्रेक लगाई। और जब आपका टेम्पो एक दफा टूट जाए तो फिर वो फिर से बहाल नहीं होता। अब मुझे करके दिखाएं ये जमात लॉन्ग मार्च। अब ये व्हाट्सएप की अलायंस है, ये व्हाट्सएप की अब अलायंस। माइजा साहिबा, आप लॉन्ग मार्च करके दिखाएं, अब तो उन्होंने आपको चैलेंज कर दिया है। क्या कोई रास्ता नून लीग की तरफ से नहीं इख्तियार किया जाएगा कि पीपल्स पार्टी वापस आए? लेकिन फिर भी मैं अपनी बहन से नहीं लड़ना चाह रही, हम दोनों ऑपोजिशन में हैं। मेरा निशाना अभी भी वो जमात है जो हर माह एक तसलसल से 2.5 साल से लोगों की जिंदगियां जो है बर्बाद करती आ रही है। बिजली, गैस, मेडिसिन, हर तो नफीसा शाह साहिबा, अगर निशाना अभी भी हुकूमत है तो क्या पीपल्स पार्टी रहेगी पीडीएम के अंदर? दिल बड़ा करेगी दोबारा से? देखिए, हमने कहा है कि आप जो है जिस तरीके से इन्होंने एक पीडीएम में अखलाकियात की वायलेशन की है और इसमें जो एक फिक्स्ड मैच की तरह चल रहे हैं, इसको डेमोक्रेटिक बनाए, हर जमात को इज्जत दें, हर जमात को बराबरी की बुनियाद पर लेके चले। पीडीएम में हर फैसला जो है वो कंसेंसस की बुनियाद पर हम आहंगी एक आवाज से होना था। कभी भी ये फैसला नहीं हुआ था कि आप मेजॉरिटेरियन, हर दफे ये ताना देते हैं 7 पार्टियां एक तरफ तो 2 पार्टियां दूसरी तरफ, ये होना ही नहीं था। सारी की सारी जमातों को एक आवाज से फैसला साजी करनी थी और जो पीपल्स पार्टी के फैसले थे, आज तारीख बता रही है कि हम हक पे थे। अगर ये इस्तीफा चाहते हैं तो अभी 10 का अभी हमें इस्तीफा पाकिस्तान के अवाम के हाथ में दे दें कि हमारा बयानिया इस्तीफों का था, ये ले। मुख्तसरन बता दें, इस्तीफा दे देंगे डिस्कस है। ये हमारे इमरान खान के इस्तीफे। ठीक है नफीसा शाह साहब, वक्त कम है, माइजा साहब से जवाब लेने दीजिए इस पे। इस्तीफा मुंह पे मारे, लोकल काउंसिल्स का तीसरा इस्तीफा मुंह पे मारे, कि आपको मुंह पे मारना है क्योंकि आपका बयानिया है कि हम मुंह पे मारेंगे। ठीक है, मुख्तसरन बता दें, इस्तीफे मुंह पे मारेंगे। पहले बात करूंगी। देखें, नफीसा साहिबा जो है बहन है, लेकिन बात ये है कि जो इस्तीफ़ों का मामला है वो तो कब से चल रहा है ना। हमने जब इस्तीफे दिए लिख के अपनी लीडरशिप को, उसको जलाने के लिए तो नहीं दिए। उस वक्त पीडीएम में ये चीज़ें डिस्कस हुई होंगी। आई वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द पीडीएम, लेकिन ये बात तो पता थी ना कि ये इस्तीफे जो है एट सम पॉइंट जो हैं ये दिए जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो लॉन्ग मार्च की ये बात करते हैं, ये तो फाइनल हमारा जो काम था वो लॉन्ग मार्च का था। उससे पहले इन्होंने नोटिफिकेशन कर दिया। लॉन्ग मार्च से जो लॉन्ग मार्च का बम था जो फटने वाला था, जिस तरह हमने डी चौक में आपने फुटबॉल में देखा होगा, गोल करने के लिए सिर्फ आखिरी वो जो डी रह जाती है उसमें गोल डालने के लिए जाना होता है। उस वक्त आपने जो है वो उस बम से जो है फूंक निकाल दी और आपने जो है अपनी नोटिफिकेशन करा दी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ऐड करना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ जो बात नफीसा साहिबा कह रही है, मैं ये कह रही हूँ कि ये चीजें जो कह रही है मशावरत से करनी चाहिए थी, तो ये नोटिफिकेशन मशावरत से कर लेते। और जो वजाहत हमने मांगी है, हमने किसी किस्म का नोटिस नहीं मांगा। ठीक है, जो वजाहत हमने मांगी है वो हमारा राइट है। जेयूआई के जानिब से वजाहत तलबी का नाम लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया माइजा हमीद साहब और नफीसा शाह साहब, हमारे साथ आप मौजूद थी। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और दीगर इश्यूज पर बात करेंगे। वेलकम बैक। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने 20 साल से जारी अफगानिस्तान में तनाज़े को बिलाखिर हल और ख़त्म करने का फैसला किया है और अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के इनखला की एक नई तारीख दे दी है।
11 सितंबर 2021 को अमरीकी हुकूमत ने, जो बाइडन ने ये ऐलान किया है कि अमरीकी फ़ौज का अफगानिस्तान से इनखला कर दिया जाएगा। अब इस हवाले से मुस्तकबिल में क्या मामलात अफगान अमन अमल की तरफ बेहतरी की तरफ जाएंगे और अमरीकी अफवाज का इनखला हो सकेगा या नहीं, इन तमाम अमूर पर बात करेंगे। माहिर अफगान अमूर तजियाकार रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब वक्त देने के लिए। सर, इस दफ़ा 11 सितंबर की बड़ी अलामती तारीख का ऐलान किया गया है, तारीखी पस मंज़र से भी। अब क्या मुमकिन हो पाएगा अमरीकी फ़ौज के इनखला? आपको नज़र आ रहा है ऐसा कुछ? पहली बात तो ये है कि ये जो तारीख इन्होंने दी है अलामती तौर पर तो इसकी अहमियत है, लेकिन ये तो वो दिन है जब अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा हमला हुआ और फिर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला कर दिया और 20 साल से वो ये जंग लड़ रहे हैं, कामयाबी हासिल नहीं हुई। तो मेरे ख्याल में ये जो उन्होंने फ़ैसला किया है, ठीक है, ये उनका फ़ैसला है, उनकी सोच है, लेकिन अब 4 महीने और 1 हफ्ता ये मज़ीद ये अफ़गानिस्तान में रहेंगे। जो मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक इनको 1 मई को निकलना था। तो एक तो ये अमेरिका ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है, तालिबान इसके ऊपर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं और तालिबान अब ये कह रहे हैं बड़े दो टोक अल्फाज में कि जब तक गैर मुल्की फ़ौज अफ़गानिस्तान में होगी तो वो किसी भी अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। हत्ता कि जो इस्तांबुल में कॉन्फ्रेंस 24 अप्रैल को शुरू होने वाली है उसमें भी वो शिरकत से इनकार कर रहे हैं। तो ये एक नया मसला पैदा हो गया है और ये जो अफ़गानिस्तान का मसला हल करने की जो बात है वो मज़ीद पेचीदा हो सकता है। ठीक है। अच्छा रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब, ओबामा इंतज़ामिया ने भी इसी ख्वाहिश का ऐलान किया, फिर ट्रंप ने भी ऐलान किया तारीखों का, अब बाइडन भी यही चाहते हैं, लेकिन जंग बंदी पर आकर मामलात डेडलॉक का शिकार हो जाते हैं। तो ये डेडलॉक ख़त्म कैसे होगा फिर, या फिर ये भी बाइडन का दावा सिर्फ दावा रहेगा? देखिए, आपको याद होगा कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला बुश की हुकूमत में किया था और बुश ने फिर अपनी कामयाबी का ऐलान भी कर दिया था कि हम जंग जीत चुके हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद ओबामा आए, ओबामा ने कहा कि हम इस जंग से जान छुड़ाएंगे, लेकिन उन्होंने मज़ीद फ़ौज अफ़गानिस्तान भेज दी, उनको भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। और फिर ट्रंप आए, ट्रंप ने बड़ी यानी कोशिश की कि ये जंग ख़त्म हो जाए, बातचीत तालिबान से हो जाए। तालिबान से मुआहदा भी हो गया, 18 महीने मुज़ाकरात हुए, पिछले साल फरवरी में मुआहदा हुआ, लेकिन अभी उसके ऊपर अमल दरामद करना जो है वो नई हुकूमत का काम है। और बाइडन इंतज़ामिया कहती है कि ये मुआहदा ट्रंप ने किया था, ये हमने नहीं किया। हालांकि ट्रंप भी अमेरिका के सदर थे और बाइडन भी अमेरिका के सदर है। ये मुआहदा अमेरिका ने तालिबान के साथ किया था। तो मेरे ख्याल में जब अमेरिका इस तरह मुआहदों की खिलाफ वर्जी करेगा तो जो बाकी फरीक है वो इसके ऊपर एतबार नहीं करेंगे और मामला बजाय हल होने के मजीद बिगड़ जाएंगे। रहीमुल्लाह साहब, अमेरिका ने तो मुआहिदा किया था, लेकिन इस मुआहिदे में अमेरिकी सदर की शख्सियत का भी तो पहलू है। अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिक्स पर यकीन भी रखते थे, मीडिया में भी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस रखते थे। बाइडन का उस तरह का रुझान नहीं है, तो क्या बाइडन की संजीदगी ज़्यादा नज़र नहीं आती आपको इस मुआहिदे को तकमील पहुँचाने में? हाँ, ये बिल्कुल हकीकत है कि बाइडन जो है वो 8 साल अमेरिका के नायब सदर रहे, उनका बड़ा तजुर्बा है, वो ज़िम्मेदार और संजीदा सदर हैं। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है ये जो अभी वो मुआहदे के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो ये अमेरिका की हुकूमत नहीं कर रही और जो बातें तय हो गई हैं उनको फिर से वो सामने लेकर आ रहे हैं। तो अब ये है कि अगर तालिबान इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे तो फिर किससे बात होगी? ये तो बैनुल अफ़गान कॉन्फ्रेंस हो रही है इस्तांबुल में और इसमें कई मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा भी हैं, पाकिस्तान की भी शमूलियत है, तो फिर तो ये कॉन्फ्रेंस बिल्कुल अधूरी होगी, कोई इसका मकसद नहीं। रहीमुल्लाह साहब, आपने भी यहाँ पे जिक्र किया है कि बाइडन इंतज़ामिया बज़ाहिर तो संजीदा खुद भी नज़र आ रही है। अगर जो बाइडन की शख्सियत को भी देखा जाए, अगर एक लम्हे को मान भी लें कि फ़ौजों का इनखला मुमकिन हो सकता है 11 सितंबर तक, तो इनखला के बाद क्या खाना जंगी की सूरत हाल दोबारा पैदा नहीं हो जाएगी या कोई मामला हल होगा इक़्तिदार की मुंतकिली का? देखें, एक तो इसमें बेहतरी का पहलू ये है कि ये 4 महीने जो मज़ीद मिल गए हैं अमेरिका को
اور وہ اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور کوئی سیاسی حل نکالیں، یعنی جو استنبول کانفرنس ہے یا پھر بعد میں دوحہ میں اگر بات چیت ہو بین الافغان، تو کوئی حل نکالے تاکہ جب امریکہ اپنی فوج کو نکالے، نیٹو کے بھی تقریباً 10,000 فوجی ہیں، امریکہ کے 3,500 ہیں، اور اس کے علاوہ جو وہاں پہ پرائیویٹ کنٹریکٹرز ہیں تقریباً 20,000، ان سب کو نکالنا ہوگا جو معاہدہ ہوا ہے۔ تو اگر یہ فوج نکلتی ہے تو اس سے پہلے کچھ امور طے ہونے چاہیے، طالبان سے کوئی معاہدہ ہونا چاہیے۔ تو میرے خیال میں اس کا یہ ایک مثبت پہلو ہے کہ شاید اس وقفے کو 4 مہینے کو ایک مثبت مقصد کے لیے استعمال کیا جائے، لیکن ظاہر ہے طالبان کے مطالبات اپنی جگہ ہیں، امریکہ کی وہ نہیں چاہتا کہ اس کو شکست ہو، افغان حکومت کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے۔ کامیابی سے امریکی فوجوں کے انخلا کے لیے ایک کانفیڈنس کی اور اعتماد کی فضا کا بحال ہونا بہت ضروری ہے۔ بہت بہت شکریہ رحیم اللہ یوسف عزیز صاحب، آپ اس ساری صورتحال پر اپنے نظریے اور تجزیے سے ہمیں آگاہ کریں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام پاکستان کے سوال سے اجازت دیجیے، کل دوبارہ پاکستان کے دیگر سوالات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔